گوشہ نور سننے والی سب بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ لوگ سن رہے ہیں خواتین اور سلوک۔ ہم پہنچے ہیں باب نمبر 13 پر، اور چلے آئے میرے ساتھ، چلتے ہیں ماں جی کے کمرے میں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ عنوان: عورت، سلوک اور دنیا داری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا داری کو تیاگ دیں، سادھوؤں کی سی زندگی اختیار کر لیں، اپنی خواہشات کو کچل کر مکمل طور پر معاشرے میں الگ تھلگ اپنی دنیا سجا لیں۔ کیا تارک الدنیا ہونا ہی دین ہے؟ میرے ساتھ بیٹھی ایک خاتون، جنہوں نے غالباً نیا عملی زندگی میں قدم رکھا تھا، ماں جی کی باتیں سن کر اپنے لہجے کی تلخی چھپاتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی: بننا سنورنا، اچھا لباس، اچھا گھر، آسودہ زندگی کی خواہش مند عورت کیا اسلام کی روح کو نہیں پا سکتی؟ اللہ کو تلاش نہیں کر سکتی؟ راہ سلوک کی طلبگار نہیں بن سکتی؟ جبکہ یہ سب اللہ کریم نے انسان اور خصوصاً عورت کی جبلت میں رکھا ہے۔ وہ شاید اپنے سارے سوالات کے جواب ایک ہی مرتبہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ سب خاموشی سے اس کے سوال کو سن کر ماں جی کی جانب متوجہ تھے۔ واقعتاً ماحول اور معاشرے کی ضروریات کو دیکھا جائے تو اس کے سوال میں وزن تھا۔ میں بھی سوچ کے اس زاویے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ مچھلی کی ضرورت پانی ہے، وہ پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، مر جاتی ہے۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ ماں جی نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا۔ جی، ہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا مچھلی ہر وقت پانی ہی پیتی رہتی ہے؟ ان کی سوالیہ نگاہیں ہماری جانب اٹھیں۔ نہیں، ہم نے کہا، جس طرح مچھلی کو اپنی حیات برقرار رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بقدر ضرورت پانی، بالکل اسی طرح انسان کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن بقدر ضرورت، ورنہ محض اللہ کی حمد و ثنا کے لیے تو ملائکہ موجود تھے۔ دنیا بقدر ضرورت، جتنی دنیا کی ضرورت ہے اسے ضرور اختیار کرو۔ مومن کی تو شان ہے یہ، وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا اس میں نہیں رہتی، وہ دنیا کو اپنے من میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ وہ مخلوق میں رہتا ہے لیکن اس کا دل خالق سے متصل ہوتا ہے۔ ماں جی اپنی چمکدار نگاہوں میں کچھ عجیب سا پیغام ہمیں دے رہی تھی۔ مخلوق کے دروازے اپنے لیے بند کر لے اور اپنے دروازے مخلوق پر کھول دے، یہی مجاہدہ ہے۔ مچھلی کی حیات کے لیے پانی لازم ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ وہ اسے گٹاگٹ اپنے حلق میں نہیں اتارے گی۔ بالکل اسی طرح ایک مومن جانتا ہے کہ اس دنیا کی آزمائش اور امتحانات ہی اسے رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ان میں سے گزر کر ہی اسے اپنے رب کو پانا ہے۔ لیکن اس نے اس دنیا میں دل نہیں لگانا۔ اگر اس نے دنیا کو اپنے دل میں داخل ہونے دیا تو یہ اس کے ایمان کی موت ہے۔ اس کی روحانی بقا اسی میں ہے کہ وہ دنیا کو بقدر ضرورت اختیار کرے، وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا اس میں نہ رہے۔ مومن دنیا میں مقصد کے لیے آیا ہے، مطلب کے لیے نہیں آیا۔ ماں جی مسلسل ہمیں تنبیہی انداز میں سمجھا رہی تھی۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات، اپنے
اسے رب نے اپنے لیے بنایا ہے میری بیٹیوں، اور یہ ساری دنیا اس کے لیے بنائی ہے۔ رب سے تعلق بنا کر تو دیکھو، بات کرتے کرتے ان کا لہجہ بدل سا گیا، یوں جیسے وہ ہمارے پاس ہو ہی نہ، کہیں اور ہو۔ تو شاید اس لمحے واقعتاً وہ کہیں اور ہی تھی۔ دنیا داری، دنیا کی آسائشیں، لباس، سالک کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کی جانب دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی جا رہے تھے۔ آپ کے جسم پر ایک بیش قیمت دستار تھی، جس کی قیمت لگ بھگ 70,000 دینار تھی۔ ایک شخص نے دیکھا اور سوچا یہ تو بہت اللہ والے ہیں، پھر انہوں نے اتنا قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں پیدا ہوا تو اتنے میں ایک شخص آیا۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگا اور ان کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ آپ نے وہی قیمتی دستار اتاری اور اسے ہدیہ کر دی۔ مطلب یہ کہ نعمتیں بھلے کتنی ہی حاصل ہوں، لیکن آپ کی نظر نعمت کی بجائے نعمت دینے والے پر لگی ہو۔ مال و اسباب کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ان پر بھروسہ کرنا اور ان سے شدید محبت کرنا ایمان والے کی نشانی نہیں ہے میری بیٹیوں۔ مال ہو لیکن مال کی محبت دل میں گھر نہ کر پائے۔ یہی اسلام کی روح ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اور سرور کونین آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں اپنی امت کو مانگنی سکھائیں، ان میں یہ دعا اس مضمون کو ہمیں بہتر طور پر سمجھا رہی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچا اور اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ دعا کے پہلے حصے میں اللہ سے مانگا جا رہا ہے اور دعا کے آخری حصے میں اللہ سے درخواست کی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے یہ سب عطا فرما، لیکن وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ مطلب یہ کہ دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں، لیکن نعمت اللہ اور رب کے تعلق میں دیوار بننے لگے تو وہ نعمت نہیں رہتی۔ نعمت اس وقت تک نعمت ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حائل نہیں، بلکہ اگر اسے ہم اسلام کے صحیح تناظر میں دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت ہی اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہے۔ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا انسان کے اندر نہ رہے۔ یاد رکھو اللہ کریم نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے اور دنیا بلکہ جنت کو انسان کے لیے۔ اگر یہ نقطہ ہم سمجھ جائیں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ ماں جی پھر ایک مہارستانی کی طرح ہمیں سمجھا رہی تھی، دنیا کو تیاگ کر پوری طرح راہبانہ زندگی اختیار کرنے سے انسان اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ یہ تصور اسلام کی عین روح نہیں ہے میری بیٹیوں۔ جس طرح ایک عورت اپنی زندگی میں ناپاکی اور نجاست کے مخصوص ایام سے گزرتی ہے، ان ایام سے گزرنا
اس کے لیے باعث کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کی روح کی لطافت پر گراں گزرتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہی وہ رستہ ہے، وہ راز ہے جس میں اس کے وجود کی بقا ہے۔ ماں بننا ایک عورت کی زندگی میں اس کے وجود کی معراج ہے۔ اس معراج کو پانے کے لیے اس کے اندر رب نے جو نظام رکھا ہے، اسے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ خوش اسلوبی سے اور رازداری سے۔ اگر کسی عورت میں یہ نظام کسی وجہ سے متاثر ہو تو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ماں کے رشتے کی معراج کو پانے کے لیے، اپنے وجود کے اظہار کے لیے رستہ ہے یہ۔ اسے اس نجاست کو ہر حال میں برداشت کرنا ہے۔ بالکل یہی مثال ایک سلوک کے مسافر کی ہوتی ہے، ایک صوفی کی ہوتی ہے، بلکہ اگر میں کہوں ہر مومن ہی راہ سلوک کا مسافر ہے، کیونکہ اسلام کا روح کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے دنیا داری کے سارے رنگ اس کے اطوار، اس کے رسم و رواج ہیں۔ نجاست کے یہ ایام عورت کی بقا کے لیے ضروری ہیں اور انہیں کراہت سے گزارتی ہے، اتنی ہی دنیا ایک مومن کے لیے اہم ہے۔ دنیا میں آزمائش نہ ہو، نفس نہ ہو، امتحانات نہ ہو، صرف اور صرف عبادات ہی ہوں، تو پھر اللہ کو اپنی عبادت کے لیے ملائکہ کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انسان کو اگر ملائکہ سے افضل رتبہ ملا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے رنگینیاں دنیا کی چکا چوند اس کے سامنے ایک جادو نگری کی طرح پھیلا دی گئی ہے، لیکن ایک انسان کو پتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، یہ سب ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت صرف اور صرف انسان اور اس کے رب کا تعلق ہے۔ دنیا تو عنکبوت ہے، مکڑی کا جالا، کمزور جالا۔ جب کوئی اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے ماں جی نے ہماری جانب دیکھا، شاید وہ بولتے بولتے تھک گئی تھیں اور اب تھوڑا سانس لینا چاہ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اٹھایا اور انہیں پیش کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گلاس پکڑا اور ہماری جانب یوں دیکھا جیسے ہم سے ہمارے جواب کی منتظر ہوں۔ جو انہوں نے ہمیں بتایا، جو انہوں نے ہمیں سکھایا، کیا ہم اپنے اندر اتارنے میں کامیاب ہو سکی ہیں؟ وہ یقیناً یہ جاننا چاہتی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ مضمون اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس سے اگلے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اگلے مضمون کو جب اپلوڈ کیا جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے۔ السلام علیکم۔